بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر معاویہ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو قبول کیوں نہ کیا؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں اور کن وجوہات کی بنا پر ان دونوں کے درمیان خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہوئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت کے بعد منصب خلافت خالی پڑا تھا، جس کی وجہ سے مدینہ منورہ میں خانہ جنگی اور فتنوں کا اندیشہ تھا۔ ایسی صورتحال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب خلافت سنبھالنا پڑا۔ وہ اس عمل کے لیے راضی نہ تھے، لیکن وہ کیا کرتے؟ امت کو فتنوں کے حوالے تو نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب منصب خلافت سنبھالنے کے بارے میں بات کی گئی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے وسیع تر مفاد میں یہ ذمہ داری سنبھال لی۔ واضح رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا چناؤ اللہ رب العزت نے خود فرمایا، اور ان محترم اشخاص کی تربیت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروائی، جس کی برکت سے یہ اشخاص ظاہری اور باطنی برائیوں سے محفوظ کر دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے آپس میں ذاتی مفاد یا اناد کی بنا پر آپس میں دست و گریبان نہیں ہوا کرتے تھے، جس کی شہادت خود خالق کائنات نے سورہ فتح میں اشد علی الکفار رحماء بینہم نازل فرما کر دی ہے۔ پس صحابہ کرام کے درمیان اگر کسی موقع پر ظاہری اختلاف یا نزاع کی صورتحال تاریخ کے اوراق میں نظر آتی ہے تو اس کا سبب ذاتی یا دنیاوی مفاد ہرگز نہیں تھا، بلکہ اس کا سبب کسی دینی معاملے میں اجتہاد کا فرق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان ہونے والے ظاہری نزاع کو مشاجرات صحابہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور دونوں فریق میں سے کسی ایک کو ظالم قرار دینا یا اسلام دشمن قرار دینا بالکل غلط ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت معاویہ کے درمیان ہونے والے ظاہری نزاع کا اصل سبب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے قصاص لینے کا معاملہ تھا۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی باغ دوڑ سنبھالنے اور خلافت کو مضبوط کرنے کے بعد قصاص لینا چاہتے تھے۔ فوری قصاص لینے کو خلافت اسلامیہ کے لیے نقصان دہ تصور کر رہے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف بھی کسی حد تک درست تھا، کیونکہ اگر خلیفہ ہی مضبوط نہ ہوتا تو وہ کسی سے قصاص کیسے لے سکتا تھا؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیانیہ ان حالات کے مطابق درست تھا کہ پہلے خلیفہ کی خلافت کو مضبوط کرنا چاہیے، اس کے بعد قاتلین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص لیا جانا چاہیے تھا۔ جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ اگر فوری قصاص نہ لیا تو لوگ بقیہ صحابہ و اکابرین امت پر دست درازی کرنے کے سلسلے میں جری ہو جائیں گے۔ چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے اور امیر معاویہ بھی بنو امیہ کے ہی سردار تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے خاندان کی وجہ سے بھی خاصا دباؤ تھا، اس لیے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ قاتلین عثمان سے قصاص لیا جائے۔ اس اجتہادی اختلاف کی بنا پر معاملہ آگے بڑھتا گیا اور نوبت جنگ تک جا پہنچی۔ یہ جنگ 37 جولائی 657 میں خلیفہ چہارم علی بن ابی طالب اور شام کے گورنر معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان ہوئی۔ یہ جنگ دریائے فرات کے کنارے اس علاقے میں ہوئی جو اب ملک شام میں شامل ہے اور الرقہ اردو میں رقہ کہلاتا ہے۔ اس جنگ میں شامی افواج کے 45,000 اور خلیفہ کی افواج کے 25 افراد مارے گئے۔ تاریخ علی مصنف محمد بن رازی لکھتے ہیں کہ جن میں سے بیشتر صحابہ رسول تھے۔ اس جنگ کی پیشین گوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ اے عمار، تجھ کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا، مگر اس جنگ کی بنا پر دونوں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی ایک پر طعن و تشنیع کرنا شرعاً جائز نہیں اور آخرت میں وبال کا باعث ہے۔ خزیمہ بن ثابت انصاری بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل تھے۔ اسی جنگ میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی
علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حمایت میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کے کمانداروں میں حسن بن علی، مالک اشتر، عبداللہ بن عباس، عمار بن یاسر، خزیمہ بن ثابت اور ہاشم بن عقبہ شامل تھے، جبکہ امیر معاویہ کے کمانداروں میں عمر بن عاص، مروان بن حکم، ولید بن عتبہ تھے۔ کتب تاریخ میں ہمیں ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین دونوں ہی جنگ نہ چاہتے تھے۔ اس جھڑپ میں 1,00,000 مسلمان آپس میں ہی جنگ کی وجہ سے شہید ہوئے۔ عمر بن عاص نے دونوں جانب کے مقتولین کو دیکھا تو انہیں انتہائی دکھ ہوا کہ وہ رو پڑے۔ پھر انہوں نے حضرت معاویہ کی اجازت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو صلح کی دعوت دی۔ یہ ایک نہایت ہی پرخلوص اقدام تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس خلوص کا جواب خلوص سے ہی دیا۔ عتبہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صفین کے میدان میں اترے اور یہاں تک کہ کئی دن تک ہم نے جنگ کی۔ ہمارے مابین مقتولین کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی اور گھوڑے بھی زخمی ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن عاص کو پیغام بھیجا کہ مقتولین بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جنگ روک دیجیے تاکہ ہم ان تمام مقتولین کو دفن کر لیں۔ انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور اس کے بعد دونوں جانب کے لوگ آپس میں گھل مل گئے۔ راوی نے یہ کہہ کر اپنی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ڈال لیں۔ لشکر علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شخص جو شدت دکھا رہا تھا، اسے اس کے کیمپ میں ہی قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش یہاں سے نکال دی گئی۔ عمرو اس خندق جہاں مقتولین کو دفن کیا جا رہا تھا اس کے دروازے پر بیٹھے تھے اور دونوں فریقین کے مقتولین کی تعداد ان سے مخفی ہرگز نہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کی لاش لائی گئی جو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کیمپ میں قتل کیا گیا تھا۔ عمر یہ دیکھ کر رو پڑے اور بولے، یہ شخص مجتہد تھا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے حکم پر سختی سے کار بند تھے مگر مارے گئے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین دونوں ہی اس کے خون ریزی سے بری ہیں۔ ابو وائل کہتے ہیں کہ ہم صفین میں تھے جب اہل شام کے ساتھ جنگ خوب زور پکڑ گئی۔ شامی ایک ٹیلے پہ چڑھ گئے۔ عمر بن عاص نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ علی کی طرف قرآن بھیج کر ان کو کتاب اللہ کی طرف دعوت دیجیے، مجھے امید ہے کہ وہ اس سے انکار نہیں کریں گے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک آدمی علی کے پاس آیا اور کہنے لگا، ہمارے اور آپ کے درمیان میں اللہ کی کتاب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قبول کر لیا اور فرمایا کہ میں لوگوں کو اس کی دعوت دینے کا زیادہ حقدار ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہی فیصلہ کرے گی۔ اہل تشیع کی مشہور کتاب نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مراسلہ نقل کیا گیا ہے جو آپ نے جنگ صفین کے بارے میں مختلف شہروں میں بھیجا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ حضرت علی کا خط جو آپ نے شہروں کی جانب لکھا، اس میں آپ علیہ السلام نے اپنے اور اہل صفین کے درمیان میں ہونے والے واقعے کو بیان فرمایا۔ ہمارے معاملے کی ابتدا یوں ہوئی کہ ہم اہل شام کے ساتھ ایک میدان میں اکٹھے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا اور ان کا رب ایک اللہ تعالی، ہمارا اور ان کا نبی ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری اور ان کی اسلام کی متعلق دعوت ایک، اللہ پر ایمان اور اس کے رسول کی تصدیق کے معاملے میں نہ ہم ان سے بڑھ کر تھے اور وہ نہ ہم سے بڑھ کر تھے۔ صرف ایک معاملے میں ہم میں اختلاف ہوا اور وہ تھا خون عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ، جبکہ ہم اس سے بری تھے۔ ہم نے اس کا حل یہ پیش کیا کہ جو مقصد آج نہیں حاصل ہو سکتا اس کا وقتی علاج یہ کیا جائے کہ آتش جنگ کو خاموش کر دیا جائے اور لوگوں کو جذبات کو پرسکون ہو لینے دیا جائے۔ اس کے بعد جب حکومت کو استحکام حاصل ہو جائے گا اور حالات سازگار ہو جائیں گے تو ہم اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ حق یعنی قصاص کو اس کے مقام پر رکھ لیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا علاج صرف جنگ ہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ نے اپنے پاؤں پھیلا دیے اور جم کر کھڑی ہو گئی، شعلے بھڑک اٹھے اور مستقل ہو گئے۔ سب نے دیکھا کہ جنگ نے دونوں فریقین کو دانتوں سے کاٹنا شروع کر دیا ہے اور فریقین میں اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں۔ تو وہ میری بات ماننے پر آمادہ ہو گئے اور میں نے بھی ان کی بات کو مان لیا اور تیزی سے بڑھ کر ان کا مطالبہ صلح کو قبول کر لیا، یہاں تک کہ ان پر حجت واضح ہوگی اور ہر طرح کا عذر ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد کوئی اس حق پر قائم رہ گیا تو گویا اپنے آپ کو ہلاکت سے نکال لے گا۔
ورنہ اسی گمراہی میں پڑا رہ گیا تو ایسا عہد شکن ہوگا کہ جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، گردش ایام اسی کے سر پہ منڈلا رہی ہوگی۔ محترم ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی تمام تاریخی واقعات کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ لبیک یا حسین۔